السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہم آپ کو دفاع ختم نبوت پلیٹ فارم پہ ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ احباب کے سامنے چند ایسی باتیں بیان کریں گے کہ ختم نبوت کے حوالے سے عقلی دلائل کیا ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایک درسگاہ کی مانند بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے بے یار و مددگار، اپنی مرضی کرنے والا، اپنی منمانی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رشد و ہدایت کے لیے وفن اللہ تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو، احکامات کو، شریعت کو، وحی کا نزول اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں۔ تو یاد رہے، معلم اعلیٰ جسے معلم اعلیٰ قرار دیا گیا ہے وہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب معلم اعلیٰ آ گئے ہیں تو اس کے بعد کسی اور معلم کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس حوالے سے دوسری بات جو آپ کے پیش گزار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی آنے کی کوئی دو وجوہات ضرور ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی کتب کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہے، اس کی بات کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کی درستگی کے لیے جو ہے وہ دوسرا نبی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی بے شک اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج تک کتنے ظالم اور فاسق جابر لوگ آئے ہیں جو قرآن مجید کے اندر تبدیلی کرنے کی اپنی پوری توڑ کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ ایک لفظ کیا، وہ ایک حرف جتنا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں کر سکے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی اور نئی بات کی جو دین کے اندر ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے نبی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر، ہم نے اب دین پہ آپ پہ مکمل کر دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی وحی کا نزول ہے، نہ کوئی نبی کا نزول ہے۔ تو ان دونوں وجوہات پہ ہمیں کوئی دلائل چاہیے جو قرآن مجید کے اندر سے قطعاً نہیں ملتے۔ ان کے حوالے سے اور ادھر ختم نبوت کے حوالے سے، قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے اور اس وحی کے اختتام کے حوالے سے، شریعت کے احکامات کے اختتام کے حوالے سے دونوں آیات اور دلائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس حوالے سے تیسری بات جو ہے، اب بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل طور پہ ہیں، کہتے ہیں یہ مستقل طور پہ ہیں اور غیر مستقل طور پہ کوئی اور نبی دوسرا آ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم چند پوائنٹس کے اعتبار سے ہم بات کریں گے۔ پہلی بات اس غرض سے یہ ہے کہ یہ غیر مستقل جو آپ نے یہ صورت نکالی ہے، مستقل اور غیر مستقل کی دو صورتیں بنائی ہیں، اس دو صورتیں بنانے کی جو ہے وہ ہمیں دلیل چاہیے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں، آپ کا کہنا ہے یہ آپ خاتم النبیین ہیں، ان سے ہمیں ثابت کر کے دیں کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ اور مستقل اور غیر مستقل کی جو تقسیم کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً بھی ثابت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا پروپیگنڈا ہے اور اپنی ان کی جہالت ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی، اور دوسری بات اس غرض سے یہ ہوئی کہ جو تم نے مستقل اور غیر مستقل کی تقسیم کی، غیر مستقل کے اندر وہ کون سی چیزوں کا تم نے کٹ کیا ہے، اجتماع کیا ہے، کون سی چیزوں کا اس پہ دار و مدار ہے جس کے بعد بندہ نبوت کے منصب پہ فیض ہوتا ہے، کیا وہ جو آپ نے وہ چیزوں کا دار و مدار بنایا ہے، کیا اس کے پاس آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ اس اعتبار سے تیسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں وہ چیزوں کو جو تم آئیڈیل بناتے ہو، وہ چیزیں جن کا تم دار و مدار بناتے ہو، کیا وہ چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود نہیں تھیں؟ کیا وہ چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود نہیں تھیں؟ کیا وہ چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود نہیں تھیں؟ کیا وہ چیزیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود نہیں تھی؟ کیا وہ صحابہ کرام میں موجود نہیں تھی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ آپ ہیں، یعنی کہ نبی نہیں آ سکتا، اگر آنا ہوتا تو وہ آپ ہوتے، اگر وہ نبی نہیں ہے تو مرزا قادیانی ملعون کس طرح نبی ہم مان سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں
اس حوالے سے غیر مستقل جو نبی قرار دیا گیا ہے وہ چیزیں جن کا دار و مدار تم نے کیا ہے، کیا وہ صحابہ کرام کے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا مرزا قادیانی کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں اور صحابہ کے اندر وہ موجود نہیں ہیں؟ تم صحابہ سے اعلیٰ درجے کا کہہ رہے ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا بھی نہیں ہے، جنگیں بھی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھا بھی نہیں ہے، تم اس کو ان لوگوں سے افضل بنا رہے ہو۔ یہ لوگ یقیناً اس سے افضل نہیں ہو سکتے۔ اور اس حوالے سے جو ہم آخری اور لاسٹ بات جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی عبادی، اگر ان کو گرامر کے کچھ اصول آتے ہوتے تو یہ اپنا جھوٹا نبی نہ بناتے اور یہ دعویٰ نہ کرتے۔ بات یہ ہے کہ لا یہاں پہ لا نفی جنس کا ہے، اس نے ہر قسم کی نفی کر دی ہے۔ اب قیامت کی دیواروں تک کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، کوئی بھی شریعت جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ لہذا یہ ہم نے آپ احباب کے سامنے کچھ عقلی دلائل دیے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں دفاع ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ، انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح معنی ختم نبوت کا پرچار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔